عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزل اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب دینے میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدھے ایسے مسلط کر دیتے ہیں، اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابہ کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرمائے ہوئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟
وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مسکرا بالا سوالوں کے جواب جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ کیونکہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے سلجھانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ فرشتوں کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو کچھ جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے۔ اس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔